لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على بقية الله الذي ببقائه بقيت الدنيا ورزق الورى. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. حاضرین گرامی قدر و محترم ناظرین کرام، قرآن کریم کی اس عظیم آیہ کے ذیل میں چند اہم اور ضروری باتوں کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کریں گے. جس آیہ کریمہ کو ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سورہ مبارکہ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 1، جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے: یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، اے مومنو، لا تقدموا بین یدی اللہ، آگے نہ بڑھو اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. یہ ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، کسی بھی قرآن سے آپ اس کو مطابقت کر سکتے ہیں. مرحلہ اور اصل مقصد آیہ کریمہ کے ذیل میں چند نہایت لازمی نکات کو واضح کرنا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خداوند عالم نے اس آیہ کریمہ میں جو خطاب کیا وہ عامت الناس سے نہیں کیا. یا ایھا الناس نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ ان افراد سے کہی جا رہی ہے کہ جو یا تو در حقیقت مومن ہیں یا ایمان والوں کے زمرے میں شامل ہیں. جو ایمان سے مربوط نہیں ہیں افراد، یعنی مومن نہیں ہیں یا ایمان والوں کے زمرے میں نہیں آتے، ان سے یہ خطاب قطعی طور پر نہیں ہے. خطاب کیا ہے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ آگے نہ بڑھو خدا سے اور اس کے رسول سے. تو سب سے پہلا مرحلہ غور طلب یہاں یہ ہے کہ خداوند عالم نے یہ نہی صریح وارد کر کے اس بات کا واضح اشارہ اور پیغام دے دیا کہ مومن کے اندر یہ گنجائش ہے کہ وہ صاحب ایمان ہوتے ہوئے خدا اور رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کر سکتا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر یہ نہیں کرنا یا تو عبث میں جائے گا، اور عبث بھی کیا ہے؟ فعل قبیح ہے. خدا حکیم سے عبث کی امید رکھنا جو ہے وہ کفر سے کم نہیں ہوگا، اور یا پھر تکلیف محال لازم آئے گی. تکلیف محال بھی عند العقلاء کیا ہے؟ قبیح ہے، اور خداوند عالم تکلیف محال نہیں دے سکتا. یعنی مومن ایسا کر سکتا ہے کہ وہ خدا اور رسول سے آگے بڑھے. اور یا دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ یہ اس آیہ کریمہ کو آج ہم 1400 برس کے بعد میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور پڑھتے آ رہے ہیں لوگ، جس زمانے میں یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی اس زمانے میں بھی کچھ افراد ایسے تھے کہ جو خدا اور رسول سے آگے بڑھتے تھے یا آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. تو پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ یہ قطعاً ہم تصور نہیں کر سکتے کہ مومن کسی بھی پائے کا مومن کیوں نہ ہو، کسی بھی درجے پر کیوں نہ پہنچ جائے، کسی منزل پر کیوں نہ پہنچ جائے،
اس کے بارے میں ہم یہ خیال، یہ تصور نہیں رکھ سکتے کہ وہ خدا اور رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کر سکتا یا آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. ممکن ہے، امکان ہے اس کے یہاں. اور یہی شاید مابہ الامتیاز ہو معصوم اور غیر معصوم کے درمیان میں. وہ مرحلہ صرف معصوم کا ہے کہ وہ نہ خدا سے آگے بڑھ سکتا ہے نہ رسول سے، اور میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا چونکہ بہت سی آیات ہیں اس میں اور پھر بہت سی حدیث ہیں. بہرحال سب سے پہلا نقطہ کیا ہے اس آیت کریمہ میں کہ مومن بھی خدا اور رسول سے آگے بڑھنے کی جسارت کر سکتا ہے، یہ امکان ہے اس کے اندر. اور اس کے لیے اللہ نے مناہی کی کہ اگر صاحب ایمان ہے تو ایسا نہیں کرنا ہے. نہ صرف مناہی فرمائی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک جملہ اور الحاقی رکھا، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. یعنی خدا اور رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا یا جسارت ہی کر جانا، آگے بڑھ ہی جانا، یعنی یہ کوئی اچھا فعل نہیں ہے، یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے، کوئی اچھا کام نہیں ہے. اگر اچھا کام ہوتا تو اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑتی واتقوا اللہ. یعنی یہ برا کام ہے اور اتنا برا کام ہے کہ اس پر خدا سے ڈرنا چاہیے، اس سلسلے میں خوف خدا رکھنا چاہیے انسان کو اگر صاحب ایمان ہے تو. اور پھر تیسرا فقرہ وہ بھی مربوط ہے پہلے دونوں فقروں سے، اس میں فرماتا ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ یقیناً اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے، علیم ہے، جاننے والا ہے. تو پہلے دو مرحلے کیا ہو گئے لمحہ فکریہ کہ مومن بھی ایسی حرکت کر سکتا ہے. دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ یہ فعل، یہ عمل حسن نہیں قبیح ہے، اور یہ خوش ہونے والا کام نہیں ہے بلکہ یہ ڈرنے والا خوف خدا والا کام ہے، یہ اچھا کام نہیں ہے. اس کے اوپر اللہ نے تقوی کی اور خوف کی، یعنی ایک امر وارد کیا اللہ نے یہاں. اور اس کے بعد میں تیسرے جملے میں فرمایا ان اللہ سمیع علیم. یہ بھی بہت نہایت جملہ ہے قرآن کریم کی آیت کریمہ میں. فرماتا ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. یہ بہت عظیم اشارہ ہے انسان کے فعل کے اوپر تقدم کے معاملے میں. یعنی خدا اور رسول سے آگے بڑھنے کے معاملے میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں، دو نوعیتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو نوعیت وہ کہ جو دکھائی دے، کیونکہ اللہ تو سب کچھ دیکھتا ہے، اس سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے. تو مومن صاحب ایمان خدا اور رسول پر تقدم کی شکل کو اس طرح پیش کر سکتا ہے، کوئی عمل انجام دے اس طرح کا جو خدا کو دکھائی دے رہا ہے، پروردگار جان رہا ہے اس کو، اور یا سن رہا ہے وہ. یعنی یا تو اپنے عمل کے ذریعے خدا رسول سے آگے بڑھ رہا ہے، اور یا اپنے قول کے ذریعے، اپنے لفظوں کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے وہ خدا اور رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. تو صورتیں دو ہیں، چاہے تو عمل کے ذریعے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، مثلا رسول اللہ علیہ السلام نے جو عمل انجام دیا اس سے ہٹ کے انجام دے، اور یا قول کے ذریعے مثلا رسول اللہ علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا، جو کلام، جو گفتگو، جو حدیث آپ نے بیان فرمائی اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. ہر دو صورت میں دونوں کے بارے میں کیا مناہی وارد ہوئی قرآن کریم میں. کیا فرماتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خدا اور رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور اس فعل میں کیا کرو اللہ سے ڈرتے رہو. اور شاید یہی وجہ ہے کہ ملا محسن فیض کاشانی نے اپنی تفسیر میں جب اس آیت کریمہ کے معنی کو بیان کرنا چاہا تو انہوں نے فرمایا کہ ایک قول یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے اللہ تخطئوا امرا قبل ان یحکم بہ، یعنی پروردگار صاحبان ایمان سے کہنا چاہتا ہے کہ کسی بھی امر کے بارے میں قطعی فیصلہ نہ دو، قطعی حکم نہ دو اس سے قبل کہ خدا اور رسول اس کے بارے میں حکم دیں. یعنی خدا رسول سے پہلے کسی بھی شے کو کوئی بھی صاحب ایمان قطعی کرنے کا، یقینی بنانے کا حق نہیں رکھتا ہے. شاید ناظرین سوچ رہے ہوں گے کہ معلوم نہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں، تو میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ عالم اسلام میں یہ کام بہت ہوا. خدا اور رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش جو ہے وہ عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں، اور عالم اسلام سے صرف حضور اکرم کے بعد کے اسلام کو نہ لیجیے گا، بلکہ ہر نبی اور ہر پیغمبر کے زمانے کی بات کر رہا ہوں.
اس لیے کہ علماء کرام نے، دانشوران نے، مفکرین نے، محققین نے جہاں امتوں کے بگڑنے کی، گمراہ ہونے کی بہت سی توجیحات و توضیحات پیش کی ہیں اور وجوہات بیان کی، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی بیان کی کہ اللہ نے اس دین کی تقویت کے لیے 1,24,000 معصوم نمائندوں کا انتخاب کیا، پھر بھی بگاڑ آیا تو کیوں آیا؟ ان 1,24,000 میں سے 313 کو رسول بنایا، صحیفے دیے، کتابیں دیں، تو منشور الہی تو موجود تھا نا، احکام پروردگار تو موجود تھے، تو پھر بھی یہ گمراہی کیوں، یہ بگاڑ کیوں آیا؟ تو اس میں انہوں نے یہی لکھا کہ اس کی وجہ یہی رہی کہ جو کتابوں میں لکھا گیا تھا اس میں تصرف کیا گیا، اس میں لوگوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی منشا کو اور اپنی پسند کو دخل دیا، جس کی جو سمجھ میں آتا گیا وہ تصرف کرتا گیا، اسی پر عمل کرتا گیا، لہذا گمراہی جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی۔ اور یہی ایک اہم ترین وجہ امت رسول آخر کی گمراہیوں کی بھی ہے۔ قرآن تو ایک ہی ہے نا، قرآن ایک ہی ہے، اس کا بھیجنے والا ایک ہی ہے، جس پر نازل ہوا وہ بھی ایک ہی ہے، جو لانے والا تھا وہ بھی ایک ہی ہے، آیتیں تو سب ایک ہی ہیں ہر قرآن میں، لیکن یہ الگ الگ کیوں سلسلہ ہے سب کے سارے فرقوں کا؟ یہ صرف اپنی پسند کے اعتبار سے مفہوم الہی اور آیات میں اپنے تصرف کرنے کا نتیجہ اور انجام ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آیہ کریمہ کے ارشاد سے اور صاحب تفسیر کے معنی بیان کرنے کے انداز سے ہمیں یہ نتیجہ ملا کہ ہمیں اختیار نہیں، اگر ہم صاحب ایمان ہیں، کہ ہم خدا اور رسول کے فعل پر سبقت کریں، ان سے آگے بڑھیں، جتنا انہوں نے کہہ دیا اس سے آگے بڑھا کے اپنی طرف سے کچھ کہیں، جتنا انہوں نے انجام دے دیا اس سے آگے بڑھا کے ہم کچھ انجام دے اپنی طرف اس کو شریعت بنائیں، اس کا ہمیں قطعاً اختیار نہیں ہے۔ عالم اسلام میں یہی زیادہ تر ہوا، یہاں تک کہ ایک بہت بڑا عالم دین ہمارے شیعہ سید علی میلانی صاحب، انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام رکھا الاحادیث المقلوبہ۔ الاحادیث المقلوبہ، یہ لفظ جو ہے جب پہلی مرتبہ ہم نے بھی نام پڑھا اس کتاب کا تو ہمیں بڑا عجیب لگا، چونکہ حدیث کے بارے میں قسمیں سنتے آتے، حدیث صحیح ہوتی ہے، حسن ہوتی ہے، موثق ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے، متواتر ہوتی ہے، واحد ہوتی ہے، معضل ہوتی ہے، منقطع ہوتی ہے، مرسل ہوتی ہے، وہ جتنی بھی اقسام ہیں، لیکن یہ ایک لفظ انہوں نے جو رکھا الاحادیث المقلوبہ، مقلوب کا مطلب کیا ہوتا ہے اسے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اور انہوں نے مقدمے میں ایک بات لکھی، انہوں نے کہا کہ یہ اس کتاب کو لکھنے کا میرا مقصد صرف یہ تھا کہ میں لوگوں پر ظاہر کروں کہ امت مسلمہ نے حدیثوں کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ دیکھیے کیا لفظ رکھا، التلاعب بالاخبار، لفظ کیا رکھا، التلاعب بالاخبار، احادیث کے ساتھ میں کھلواڑ۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے پورا مقدمہ باندھنے کے بعد میں کچھ استشہاد پیش کیا، اور 4 حدیثیں انہوں نے پیش کی نمونے کے طور پر، اور 4 حدیثیں پیش کرنے کے بعد میں ایک لفظ رکھا وقس علی ھذا، اور اسی طریقے سے آپ دوسرے ان مثالوں کو قیاس کیجئے کہ جن احادیث میں قلب کیا گیا، یعنی لفظوں میں الٹ پھیر کیا گیا، وہ احادیث کہ جن کے الفاظ میں رد و بدل کا عمل انجام دیا گیا، احادیث المقلوبہ۔ اور انہوں نے استشہاد میں پیش کرتے ہوئے سب سے پہلے حدیث منزلت کو پیش کیا کہ حضور اکرم نے فرمایا تھا کہ انتا منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اور خدا توفیق دے آپ کو بھی اس کتاب کا مطالعہ کریں آپ بھی۔ دیکھیے کمال یہ کیا انہوں نے اس میں کہ اس حدیث کو انہوں نے خود برادران اہل سنت کی مستند کتابوں سے پیش کیا، شیعہ کتب سے نہیں پیش کیا، کہ اس حدیث کا صدور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے مولا متقیان کے لیے ہوا تھا، وہ گواہیاں پیش کی، انہوں نے کتابوں سے حوالے دیے، بڑی بڑی اساطین کتب اہل سنت کی۔ اور پھر اس کے بعد میں انہوں نے ایک مثال پیش کی کہ کچھ چوائز والوں نے جو دین میں اپنی پسند کو، اپنے اختیار کو، اپنے تصرف کو، اپنے دخل کو دائیں بائیں سے شامل کرنا چاہتے تھے، انہوں نے اس حدیث میں قلب کیا کیا کہ مولا متقیان سے متعلق یہ حدیث تھی، انہی کی کتابوں سے حوالے دیے پہلے، اور اس کے بعد میں کہ وہ پہلے والے اور دوسرے والے کا نام لگا کے مولا علی کا نام ہٹا دیا، مولا علی کا نام تھا یا علی انتا،
تو یہاں یہ علی ہٹا کر خلیفہ اول خلیفہ دوم کا نام رکھا اور پوری حدیث کو آگے بڑھا دیا کہ ان دونوں کے بارے میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہاری منزلت اور تمہاری مثال مجھ سے وہی جو ہارون کی موسیٰ سے تھی. یہ قلب کی ایک مثال انہوں نے یہاں پیش کی. اس کے بعد میں انہوں نے پھر استشہاد میں اور مثال کے طور پر حدیث مباہلہ کو پیش کیا اور اس میں بھی پھر وہی کمال کیا کہ خود اہل سنت کی عظیم کتابوں سے حوالے دیے کہ ان کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ حدیث مباہلہ نصارہ نجران سے جو حضور اکرم نے مباہلہ کیا تھا اور رسول السلام ابنانا کی جگہ انفسنا کی جگہ نسانا کی جگہ حسنین کریمان علیہ الصلوۃ والسلام کو شہزادے کو سلام اللہ علیہ کو اور مولا علی کو لے کے گئے تھے. یہ خود اہل سنت کی کتب سے ثابت ہے. وہ گواہیاں پیش کرنے کے بعد میں انہوں نے پھر قلب کی مثال پیش کی کہ جو چوائز والے تھے, جو کچھ افراد کو زیادہ ہی مطلب ہے کہ وہ دیتے تھے رسپانس اور دلچسپی دیتے تھے اور عقیدت رکھتے تھے ان سے, انہوں نے اس میں کیا کتنا بڑا قلب کیا. اس میں انہوں نے پہلے خلیفہ صاحب کو بھی رکھ دیا, دوسرے کو بھی رکھ دیا, تیسرے کو بھی رکھ دیا حدیث میں. اور نہ صرف ان تینوں کو رکھا بلکہ ان تینوں کو رکھنے کے بعد میں ان کی اولاد کو بھی رکھ دیا کہ جب رسول السلام مباہلے کے لیے تشریف لے گئے تو پہلے خلیفہ ان کی اولاد کو, دوسرے خلیفہ ان کی اولاد کو, تیسرے خلیفہ ان کی اولاد کو, انہیں بھی لے کے گئے. دوسری حدیث انہوں نے جو ہے وہ استشہاد کے طور پر مثال کے طور پر پیش کی, وہ سیادت والی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن اور حسین جوانان جنہ کے سردار ہیں. تو وہی چوائز والوں نے حد سے زیادہ عقیدت کی وجہ سے ان لوگوں نے کیا کیا, اس حدیث میں یہ قلب کیا کہ پہلے اور دوسرے خلیفہ کا نام رکھ دیا, امام حسن کا نام ہٹایا, امام حسین کا نام ہٹایا اور پہلے اور دوسرے خلیفہ کا نام رکھ کے انہوں نے اور بھی قلب کیا. آخر میں ان حدیثوں میں تو ناموں کا قلب کیا تھا, اس حدیث میں تیسری حدیث میں یعنی حدیث سیادت میں آخری فقرے میں بھی قلب کیا, اس میں بھی تبدیلی کی اور وہاں شباب اہل الجنہ فرمایا تھا رسول اللہ السلام نے. انہوں نے لکھا کہول اہل الجنہ کہ امام حسن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں رسول السلام کی حدیث ہے, یہ جوانان جنہ کے سردار ہیں, تو فلاں اور فلاں یعنی پہلے خلیفہ اور دوسرے خلیفہ سیدہ کہول اہل الجنہ, وہ بوڑھوں کے سردار ہیں جنت میں. اب میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ اس حدیث متن کے اعتبار سے کیوں باطل ہے. میں یہ عمل چلا, میں اس عمل کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, یہ حرمت پر نہیں آئی ہوئی ہے کہ یہ فعل کیا حرام ہے. خدا اور رسول کے کلام سے آگے نہیں بڑھنا ہے, لیکن پھر بھی لوگوں نے اس کام کو کیا کہ وہاں حدیث منزلت میں قلب کیا, وہاں حدیث مباہلہ میں قلب کیا, یہاں حدیث سیادت میں قلب کیا, اور آخر میں انہوں نے ایک چوتھی حدیث پیش کی, حدیث سد ابواب, وہ بھی متفق علیہ. تاریخ میں, سیرت کی کتابوں میں, حدیث کی کتب میں, تفاسیر میں متفق علیہ بات ہے کہ حضور اکرم نے تمام مسلمانوں کے دروازوں کو جو مسجد میں کھلتے تھے بند کرا دیا تھا سوائے مولا علی کے دروازے کے. اس میں بھی انہوں نے قلب کیا اور اس میں بھی ایک شخص کے بارے میں جو ہے وہ لکھ دیا کہ ان کا بھی دروازہ یا خوخہ, ایک سوراخ, ایک ونڈو ٹائپ کھلی چھوڑ دی تھی وہ. تو بہرحال یہ چار حدیثیں انہوں نے پیش کر کے بعد میں کہا وقس علی ھذا, اور اسی پر قیاس کیجئے اور دوسروں کی حرکتوں کو. اور پھر انہوں نے کمال اور کیا, اس میں ان مثالوں کو پیش کرتے انہوں نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے, اب ہم ان حدیثوں کی حقیقت اور اوقات بتاتے ہیں جن میں قلب ہوا حدیث مقلوبہ میں. خود انہی کی کتابوں سے ثابت کیا کہ جن لوگوں نے یہ حرکت کی وہ وضاع تھے, حدیث کو گڑھنے والے تھے, خود ان کی کتابوں میں لکھا ہے, اور وہ کذاب تھے, جھوٹے تھے, وہ جھوٹ بولتے تھے. تو کہنے کا کیا مطلب ہے کہ یہ عمل جو ہے قرآن کی اعتبار سے, قرآن مجید کی آیت کے اعتبار سے نہیں, یہ قرآن کے اعتبار سے کیا ہے, حرام ہے, اس لیے کہ نہیں حرمت پر دلالت کرتی ہے. دوسرے یہ کام مستحسن نہیں, خوش ہونے والا نہیں ہے, یہ تو ڈرنے والا کام ہے. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو. تیسرے انہوں نے اپنے اعتبار سے کہا کہ یہ تلاعب بالاخبار ہے, یہ حدیثوں سے کھلواڑ ہے. کوئی سنجیدہ آدمی یہ کام نہیں کرے گا, غیر سنجیدہ کوئی ہوگا وہی کرے گا حدیثوں سے کھلواڑ.
چوتھے انہوں نے اپنی تحقیق میں ایک پیغام بہت بڑا دیا کہ ایسا کرنے والا وضائین کی فہرست میں جائے گا. کہاں جائے گا؟ حدیث گڑھنے والوں میں کہا جائے گا اس کو. ایسا کرنے والا کاذبین کی فہرست میں جائے گا. وہ کیا ہوگا؟ کاذب کہلائے گا. تو ضروری ہے کہ ہم ان امور پر مطلع رہیں اور کوشش کریں کہ نہ تو اپنے عمل کے ذریعے آگے بڑھیں خدا سے اور نہ اپنے قول کے ذریعے آگے بڑھیں خدا سے. شاید یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے سورہ زمر کی آیت نمبر 17 اور 18 میں شاید اسی طرف اشارہ کیا پروردگار نے. کچھ وضاحت کر دی اسی چیز کی کہ جس پہ بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. سورہ زمر کی آیت نمبر 17 میں فرماتا ہے کہ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ. یہ لفظیں کتنی عمدہ رکھی ہیں. حالانکہ قرآن مجید کی ہر ایک لفظ عمدہ ہے لیکن معنی اور مفہوم اور اپنے متعلق کے اعتبار سے تھوڑا سا امتیاز ہو جاتا ہے. فرماتا ہے کہ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے طاغوت سے اجتناب کیا، طاغوت سے پرہیز کیا، طاغوت سے کنارہ کشی کی. ان یعبدوها، کیا پرہیز کیا؟ کہ طاغوت کی پرستش نہیں کی، طاغوت کو معبود نہیں بنایا. وہ انابوا الی اللہ، اور صرف اللہ کی بارگاہ سے مربوط رہے. لہم البشریٰ، ان کے لیے بشارت ہے. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. اب فرماتا ہے کہ اور پیغمبر اے میرے رسول آپ بھی میرے ان بندوں کو، فبشر عباد الذین، پہلے کا لہم البشریٰ، ان کے لیے بشارت ہے، اور خود بشارت دینے کے بعد میں نبی کو بھی حکم دے رہا ہے کہ آپ بھی بشارت دیجئے. ہم تو خالق ہوتے ہوئے بشارت دے چکے، آپ بھی بشارت دیجئے. کنہیں؟ عباد الذین. دیکھ کتنا بڑا فخر ہے یہ، کتنا بڑا فخر ہے یہ کہ بندہ خود سے چلاتا رہا میں بندہ ہوں، میں بندہ ہوں، میں بندہ ہوں، میں خدا کا پرستار ہوں، میں خدا کی پرستش کرتا ہوں. وہ الگ بات ہے. خدا خود کہہ دے کسی کو کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ بڑی بات ہوتی ہے، عظیم بات ہوتی ہے، وہ سچائی اور حقیقت ہوتی ہے، پیورٹی ہوتی ہے وہ. تو یہاں اللہ نے فرمایا فبشر عباد الذین، میرے ان بندوں کو آپ بھی بشارت دے دیں. کن بندوں کو؟ یستمعون القول، کہ جو غور سے، توجہ سے، دھیان سے بات کو سنتے ہیں. فیتبعون احسنہ، لیکن ہر ایک بات پر دوڑ نہیں پڑتے ہیں بلکہ جو اچھی بات ہوتی، جو بہتر بات ہوتی ہے اس کا اتباع کرتے ہیں. کیا فرمایا؟ کہ جو بات کو غور سے سننے کے بعد میں اس میں سے اچھی بات کا اتباع کرتے ہیں. نہ یہ کہ کسی نے کچھ بھی کہہ دیا بس اور لباس کے روب میں آ گئے کہ وہ لباس میں تھے فلاں، یا عقیدت کے روب میں آ گئے کہ صاحب ہمارے مذہب سے متعلق. تو نہیں، بلکہ مومن کا فریضہ کیا ہے؟ بشارت اگر چاہیے تو احسن اور غیر احسن کو تلاش کرے. اس میں سے احسن کیا ہے، اچھی بات کون سی ہے اور بیکار بات کون سی ہے. عقل تو دی ہے نا اللہ نے. اور اس کے بعد میں دوسرا فقرہ فرماتا ہے کہ جو قول احسن کا اتباع کرتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی تو وہ افراد ہیں کہ جن کی اللہ نے ہدایت کی ہے. تو ہر ایک انسان صرف لباس پہن کے یا صرف نماز پڑھ کے یا صرف کلمہ پڑھ کے خود کو ہدایت یافتہ ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے، بلکہ ہدایت یافتہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں خداوند عالم سند دے کہ ہاں ہدایت یافتہ ہوا ہے. جو قول احسن کی اتباع کرے اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب. دونوں فقرے کتنے قیمتی ہیں. پہلے فقرے میں بشارت بزبان ببیان خدا بھی، ببیان رسول بھی. دوسرے فقرے میں سند ہدایت کی کہ وہی افراد ہدایت یافتہ ہیں. اور تیسرے فقرے میں سند ہے عقل کی اور شعور کی. فرماتا ہے اولئک ہم اولو الالباب. وہ لوگ نہیں کہ وہ کسی نے کچھ بھی کہہ دیا دوڑ پڑے آنکھ بند کر کے، اس کی بات پر نہیں، بلکہ غور کریں، اس میں سے احسن نکالیں. احسن کا اتباع جو کریں وہی ہدایت یافتہ ہیں اور وہی صاحبان عقل و شعور بھی ہیں. تو گفتگو کو مربوط کر دوں میں، یعنی تقدم بر خدا، تقدم بر رسول، نہ قولاً نہ فعلاً، یہ ممنوع ہے، حرام ہے، اس کے بارے میں نہیں اور حرمت واقع ہوئی ہے.
دوسرا مرحلہ یہ خوف خدا کا مقام ہے، ایسا کرنے سے پہلے ڈرنا چاہیے، خوف خدا رکھنا چاہیے. اور تیسرا مرحلہ یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ آپ جو کر رہے ہیں اللہ سن نہیں رہا، دیکھ نہیں رہا، وہ سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے. چوتھا مرحلہ کیا کہ طاغوت سے پرہیز کرنا ہے، صرف اللہ کی طرف مربوط رہنا ہے اور باتوں کو سننے کے بعد میں جو احسن ہے اس کا اتباع کرنا ہے. تبھی ہمیں بشارت مل سکتی ہے، تبھی ہم ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں اور تبھی ہم صاحبان عقل میں اپنا شمار کرا سکتے ہیں. ہمیں بڑی حیرت ہوتی تھی جب ہم اس طرح کی باتیں حدیثوں میں اور تاریخوں میں پڑھتے تھے کہ حدیثوں میں رد و بدل ہوا. ہمیں تعجب ہوا کرتا تھا کہ کس طرح کے لوگ تھے، یہ کیسے مسلمان تھے، یہ کتنے بے غیرت لوگ تھے، مطلب کہ حدیث رسول میں تصرف کرتے تھے، اپنے قلم کو نجاست اور خباثت سے آلودہ کرتے تھے، خیانت کاری کرتے تھے، خیانت علمی کرتے تھے. بہت حیرت ہوتی تھی ہمیں. لیکن آج کے زمانے میں بھی جب ایسا کچھ ہوتا سنتے ہیں تو وہ حیرت دور ہو جاتی ہے اور دل یہی کہتا ہے خدایا صرف اس زمانے میں ایسے افراد نہیں تھے بلکہ آج کے زمانے میں بھی ایسے افراد پائے جاتے ہیں جو خود کو صاحب ایمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور حدیثوں میں تصرف، یہ نام ہٹایا وہ نام ہٹایا، یہ نام چپکایا وہ نام چپکایا، اور اس کے بعد میں خوش فہمی کا شکار ہیں. خود کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہ اچھا کام نہیں جناب عالی، یہ بہت بدترین کام آپ انجام دے رہے ہیں. اور ستم والا ستم یہ کہ جو افراد اس طرح کی حرکات اور اس طرح کے امور، اس طرح کے اعمال کے برخلاف اپنی زبان اٹھاتے ہیں یا اس کی مخالفت کرتے ہیں تو انہیں طرح طرح کے القابات سے نوازا جاتا ہے، سیاسی ادارے لگائے جاتے ہیں. ارے کیا کر رہے ہیں آپ تعلیمات قرآن سے کہاں جا رہے ہیں؟ لا تنابزوا بالالقاب، برے لفظوں سے یاد مت کرو آپس میں ایک دوسرے کو بلا تحقیق. کوئی بھی نعرہ آپ لگا دے رہے ہیں اس کے بارے میں. تو براہ کرم گزارش ہے، استدعا ہے مومنین سے کہ وہ کسی بھی انسان کے کسی بھی ایسے تصرف کے جال میں نہ پھنسے کہ کسی بھی حدیث یا کسی بھی آیت کا اگر ترجمہ اپنی منشا سے اپنے من کے مطابق کیا جا رہا ہے تو اسے قطعاً تسلیم نہ کریں، اس کی مخالفت کریں. یہ ذمہ داری ہے شرعی اس کی، اس لیے کہ ظالم کی مدد کرنا بھی کیا ہے؟ ظلم ہی ہے. جو ظالم کی اعانت کر رہا ہے، جو خائن کی اعانت کر رہا ہے، وہ بھی خائن ہی ہے. قرآن مجید کی آیتوں کے بارے میں بھی کچھ ایسا سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ افراد ہیں جو آیات کے مصادیق اور آیات کے مفاہیم اپنی منمانی تعویلوں کے ذریعے کرنے ہیں اپنے حساب سے. الگ الگ اصطلاح ہے قرآن مجید کی. مثلا ایک اصطلاح ہے ایام اللہ، اللہ کے ایام. تو جو کوئی بھی یہ مصادیق اپنی مرضی سے منا رہا ہے نا، وہ صحیح نہیں کر رہا، قطعاً غلط کر رہا ہے. قرآن کے ماننے والے کو، جس کا قرآن پر صحیح سے ایمان ہے، اور بالخصوص فرقہ اثنا عشریہ کے افراد کو تو یہ لازم ہے کہ کہیں بھی اگر تصرف دیکھیں، حدیث میں دیکھیں، آیت میں دیکھیں، تو جو تصرف کر رہا ہے اس سے دلیل اور سند مانگے اس بات کے اوپر کہ آپ نے جو مانا یہ آیت کے اور یا قرآن مجید کی اس اصطلاح کے لیے ہیں، آیا اس پر کوئی حدیث ہے آپ کے پاس صحیح، قول معصوم ہے آپ کے پاس اس کے اوپر؟ اگر ہے تو فبہا، اور اگر نہیں ہے تو قطعاً اسے تسلیم نہ کریں. اگر تسلیم کریں گے تو آپ بھی جال سازی کے برابر کے شریک ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ جو میرا معافی ضمیر تھا یا میں جو کہنا چاہتا تھا شاید کہ مومنین تک پہنچ گیا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہ پہلا سلسلہ ہمارا ہے. اسی موضوع سے متعلق ہم دیگر نکات کی طرف بھی مومنین کی توجہ کو مبذول کرانے کی کوشش کریں گے. وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام پہنچا دینا ہے. والسلام علی من اتبع الہدی، جو صاحبان ہدایت ہیں ان پر ہمارا سلام ہے، وہ اتباع کریں، غور کریں، فکر کریں، سوچیں. ان تمام مراحل میں کسی بھی آیت یا کسی بھی حدیث کے لفظ کو گھٹانے کا، بڑھانے کا، یا کسی بھی آیت کسی بھی حدیث کے معنی کو بدلنے کا کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو صحیح نہیں کرتا، غلط کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. ہمیں سننے کے بعد میں اس کو اس عمل کی اتباع نہیں کرنی ہے بلکہ اس کی مخالفت کرنی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.